کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں غریب بیوہ عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا۔ اس نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا دیا، پڑھائی کروانا شروع کر دی۔ اس کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرنے لگا اور کچھ سالوں کے بعد بہت ہی اچھی تعلیم اس نے حاصل کی اور اس کی عمر یوں ہی بڑھتی رہی۔ اس نے بڑھتی عمر کے ساتھ اچھی ڈگری حاصل کی اور اچھی جاب بھی حاصل کر لی۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا اب تو جوان ہو گیا ہے، تجھے میں نے ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسہ جوڑ کر پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اب تیری جاب بھی لگ گئی ہے، تو اچھے عہدے پر بھی آ گیا ہے، تو میری مرضی یہ ہے کہ تیری شادی کر دوں۔ تیرے ماموں ہیں جو، ان کی بیٹی کو میں نے بہت دن پہلے زبان دی تھی کہ جب میرا بیٹا اچھے عہدے پر آ جائے گا، اس کو میں اچھا پڑھا لکھا لوں گی، اس کی اچھی نوکری لگ جائے گی، میں اس کے ساتھ تیری شادی کر دوں گی۔ وہ بہت دن سے آسرا لگا کر بیٹھی ہے کہ میری شادی تیرے ساتھ ہوگی، تو بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اس کے بیٹے نے جھنجھلا کے کہا، ماں کیا بات کرتی ہو؟ اس کے ساتھ غریب کے ساتھ میری شادی آپ نے لگا دی؟ آپ کو معلوم ہی نہیں میں نے اچھی ڈگری حاصل کی ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے میں نے اچھی تعلیم حاصل کی، اچھی پڑھائی حاصل کی ہے، اور میں ایک اچھا عہدے دار انسان ہوں، میری اچھی جاب ہے، میں اس غریب انسان سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ماں سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ جب اتنی بات اس نے کہی نا، اس کی ماں کے کلیجے پر ایک چھری سی چل گئی۔ اس کی ماں کا کلیجہ ہل گیا کہ جس بچے کو پروان چڑھایا، جس بچے کو اتنی اچھی تعلیم دی، لوگوں کے برتن دھو کر، لوگوں کے کپڑے دھو کر، برتن مانج کے پیسے اکٹھے کیے، اور آج اس کی رشتے کی بات کر رہے ہیں تو یہ غریبی کی بات کر رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ میں نے کس غریبی کی حالات میں اس کو پڑھا لکھا کر بڑا کیا، اور اب اس کی جاب لگ گئی، اچھے پیسے آنے لگے، تو یہ بھول گیا اپنی اصلیت کو۔ اس نے اپنے دل ہی میں سوچا۔ جب اس تک بات پہنچی لڑکی تک، لڑکی بڑی مایوس ہو گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا، ادھر ماں کا بھی دل ٹوٹ گیا، ادھر لڑکی کا بھی دل ٹوٹ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا، ماں میرا ٹرانسفر کہیں دوسری جگہ ہو گیا ہے، شہر میں ہو گیا، میں چاہتا ہوں نا شہر میں جا کے ہم اپنا ایک اچھا گھر بنائیں گے، شہر میں جا کے اچھا گھر بنا کے تیار کر کے اور وہاں رہیں گے۔ وہ ماں تھی اس کی خوشی میں ہی اس کی خوشی تھی۔ اس کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تیری مرضی ہے، تو جہاں چاہتا ہے ہم بھی تیرے ساتھ وہیں رہیں گے۔ اس کی ماں نے کیا کیا، اپنا سارا سامان باندھا، اس کے لڑکے نے سارا سامان لیا، شہر نکل گئے۔ کچھ دن کرائے پہ رہنے لگے، اور تھوڑے دن کے بعد انہوں نے اپنا وہاں پر گھر بنا لیا۔ جہاں پر ان کا گھر بنا تھا، سامنے ہی جسٹ ان کا پڑوسی تھا، اس کی جو لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت تھی، تو یہ جب باہر نکلتے تھے تو ان کے گھر پر ان کی نظر پڑتی تھی۔ تو لڑکا جب بھی کبھی اپنے آفس جاتا تھا تو لڑکی سے بارہا ملاقات ہو جایا کرتی تھی، بات چیت بھی ہو جایا کرتی تھی، قریب میں ہی گھر تھا۔ اب بات چیت یوں بڑھی کہ یہ پیار محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن ماں سے بیٹے نے کہا، ماں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پڑوس میں گھر ہے، جو پڑوسی ہیں ہمارے، اچھے اخلاق کے ہیں، اچھے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ہاں رشتہ لے جائیں اور ان کی بیٹی سے میری شادی کر دیں۔ ماں تو ماں تھی، ماں کا دل تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا کہ میری پسند کی لڑکی سے اس نے شادی نہیں کی، حالانکہ وہ غریب ہی تو تھی، غریبی کی بنا پر اس نے شادی توڑ دی۔ چلو بہرحال بیٹا ہی تو ہے میرا، جو یہ کہتا ہے ماننا پڑے گی۔ اس کی ماں پڑوسی کے گھر میں رشتہ لے گئی، رشتہ ہو گیا، کیونکہ اچھے عہدے پر تھا، مالدار ہو چکا تھا، وہ لوگ بھی مالدار تھے، رشتہ ہو گیا، اور کچھ ہی دن کے بعد شادی ہو گئی۔ شادی ہو کے بہو گھر میں آ گئی۔ ماں کی تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے میرے بیٹے کی شادی ہو اور جلدی سے ہنستا کھلتا پریوار ہمارا ہو جائے، بچے ہوں اس کے، اور جلدی سے ہم دادی بن جائیں۔ یہ امیدیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کی بھی یہی امید تھی کہ جلد سے جلد ایک ننھا پھول آئے اور ہم بھی دادی کہلانے کے لائق ہو جائیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کے ہاں ایک ولادت ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی ماں بہت خوش تھی کہ آج ہم بھی دادی بن گئے، ہمارے گھر میں ہمارا پوتا آیا ہے۔ دادی بڑی خوش تھی، اور وہ
اتنی زیادہ اس سے محبت کرنے لگی اپنے پوتے سے کہ نہلانا دھلانا کھلانا پلانا سب اپنے ذمے اس نے لے لیا۔ ایک دن بہو نے اپنے شوہر سے کہا، سنو میری ایک بات، یہ جو تمہاری ماں ہے اس کو گھر سے باہر نکال دو، اب اس کا رہنا مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے، ہر وقت کہیں ادھر سے ادھر، کہیں کھانسنا، کہیں کچھ، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ گھر سے نکل جائے۔ اس کے لڑکے نے کہا، کیا بات کرتی ہو، میری ماں ہے، میں ان کو کیسے گھر سے باہر نکال سکتا ہوں؟ لڑکی نے کہا، اگر نہیں نکال سکتے ہو تو اسے سمجھا دو کہ وہ صحیح برتاؤ کرے، صحیح سلوک کرے اور زیادہ چہل پہل گھر میں نہ رکھے۔ اس کے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے میں اپنی ماں کو سمجھا دوں گا۔ وہ ماں جس نے بچپن میں انگلیاں پکڑ کر اس کو چلایا، گھمایا کہ ایک دن یہ ہمارا سہارا بنے گا، آج کہتا ہے میں اس کو سمجھا دوں گا کہ ادھر ادھر نہ جایا کرے، زیادہ بات چیت مت کیا کرے، شانتی کے ساتھ بیٹھی رہا کرے۔ یہ بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اپنی دلہن سے، اپنی بیوی سے۔ وہ بیوی دکھنے میں تو بہت اچھی تھی، دکھنے میں تو حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، لیکن دل سے صاف نہیں تھی۔ تھوڑے دن ایسے ہی حساب چلتا رہا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، ایسا ہے سنو، اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دو، یا تو وہ رہے گی یا تو میں رہوں گی، اور فیصلہ تمہیں کرنا ہے، یا تو اسے رکھو یا تو ہمیں رکھو۔ اس کے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، ہم کسی رشتہ دار کے یہاں ان کو بھی تھوڑے دنوں کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ بیٹے نے کیا کیا، اپنی ماں کو اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں بھیج دیا۔ اس کی ماں وہاں رہتی رہی، کافی دنوں تک رہتی رہی۔ جو ماں ہو اس کو اپنے بچے کی تڑپ تو آتی ہے، یاد تو آتی ہے کہ میرا بچہ کیسا ہوگا، اس کا بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی عہدیدار ہو جائے یا کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، ماں کی نظر میں بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس کو یاد آئی کہ میرا بیٹا کیسا ہوگا، چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ اپنے پوتے کی بھی یاد آئی کہ پوتے کو بھی دیکھ لیں گے، بہو کو بھی دیکھ لیں گے، بہت دن ہو گئے رشتہ دار کے ہاں۔ رشتہ دار بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ یہی رہنے لگی یہاں کے گھر والوں نے نکال دیا شاید، تو یہ خیال ان کے دل میں آیا، گھر سے باہر نکل آئی اور اپنے گھر پر پہنچی۔ دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھٹکھٹائی، کوئی رسپانس نہیں آیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ دروازہ تھوڑا تیزی کے ساتھ کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ کھلا، بہو باہر نکل کے آئی۔ کہ اچھا تم ہو، میں تو سمجھ رہی تھی پتہ نہیں کون ہے، تم پھر آ گئی۔ اس نے کہا، میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے اپنے پوتے کی بہت یاد آ رہی تھی، مجھے تم لوگوں کی بہت یاد آ رہی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے مل لوں۔ ایک ماں ہے، اپنے ہی گھر میں آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ بیٹے نے کہا، ماں اب آ ہی گئی ہو تو پھر آؤ اندر آ جاؤ۔ جب اتنی بات کی تو اماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ میرا بیٹا، اس کو میں نے اپنی گود میں کھلایا، اس نے پیشاب جہاں پر کر دیا تو اس گیلی جگہ پر اسے دوبارہ نہیں لٹایا، میں اس جگہ پر لیٹی اور اسے سوکھے میں لٹایا، لیکن آج یہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں اگر آ ہی گئی ہو تو آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ماں کا دل ٹوٹ گیا، آنکھ سے آنسو نکلے، سیلاب کی طرح آنسو بہنے لگے۔ ماں اندر گئی، جا کے اکیلے میں سسکیاں لے کے رونے لگی، یا اللہ یہ کیسا دن ہے، یہ کیا مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے، اپنی ہی اولاد اپنی ہی ماں کو یہ کہتی ہے کہ اگر آ ہی گئی ہو تو پھر آ جاؤ۔ خیر کوئی بات نہیں، ماں نے کہا میرا بیٹا ہے، کہہ دیا تو کیا ہوا۔ تھوڑے دن تک یوں ہی چلتا رہا، ماں اکیلے میں سسکیاں لے لے کے روتی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، آج میں آخری بار تمہیں وارننگ دے رہی ہوں، آخری بار تم سے کہہ رہی ہوں کہ اگر تم نے اپنی ماں کو نا یہاں سے نہیں نکالا تو زندگی بھر کے لیے مجھے بھول جانا، زندگی بھر کے لیے مجھے چھوڑ دینا، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، اپنے مائکے چلی جاؤں گی اگر اپنی ماں کو تم نے میرے گھر سے نہیں نکالا۔ اس کے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے تم تسلی رکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو بلایا، کہنے لگا، ماں آج ہم ایک رشتہ دار کے یہاں جا رہے ہیں، آپ تیار ہو جاؤ، اور ہم ایک رشتہ دار کے یہاں چل رہے ہیں، بہت دنوں سے وہ لوگ بلا رہے ہیں۔ ماں خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر چل رہے ہو تو چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماں تیار ہوئی، بیٹا تیار ہوا، بہو تیار ہوئی، پوتے کو تیار کیا اور ایک گاڑی میں نکل گئے۔ یوں ہی گاڑی چلتی رہی اور چلتے چلتے ایک دم گاڑی رک گئی۔ کہاں پر؟ اولڈ ہاؤس۔ جب اولڈ ہاؤس آیا، ماں نے دیکھا یہ اولڈ ہاؤس، ماں نے سمجھ لیا کہ یہاں چھوڑنے آئے ہیں،
لیکن माँ ने अपनी जबान से कुछ बात नहीं कही, कुछ नहीं कहा। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आज से तुम यहीं रहोगी, आज से तुम यहीं रुकना, यही तुम्हारा घर है। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ को ओल्ड हाउस छोड़कर बेटा वापस आ रहा था। उसको याद आ रही थी कि माँ को छोड़ आए बीबी के कहने पर। ऐसे उसके दिल में ख्याल आ रहे थे कि अभी एक आवाज आई। बीबी ने कहा रुको रुको, गाड़ी को रोको, देखो सामने ट्रक है। इतनी आवाज जब उसके कानों में आई, उसने ब्रेक लगाए। जैसे ही ब्रेक लगाए तो एकदम गाड़ी पूरी नाच गई और ट्रक के सामने आ गई और पूरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गाड़ी चकनाचूर हो गई। उसकी बीवी वहीं पर मर गई और उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो सही और सालिम रहा। और उसके पैर कट गए, वो लंगड़ा हो गया, अपाहिज हो गया। उसको अस्पताल भेजा गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। जब वो अस्पताल में था तो अपनी माँ को याद करता था, कहता था माँ तू कहाँ है, ओल्ड हाउस से जल्दी आ जा। माँ तेरी बहुत याद आ रही है। माँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। माँ मैंने तुझे अपनी बीवी के कहने पर ओल्ड हाउस छोड़ा। मेरी माँ मुझे माफ कर दे, तू मुझसे मिलने के लिए आ जा। जब लोगों ने बताया उसकी माँ को तेरे बेटे के साथ ये हाल हुआ, उसकी माँ का कलेजा फट गया। उसकी माँ ने फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और अपने बेटे के लिए दुआ की और अपने बेटे के पास गई और बेटे से कहने लगी बेटा तूने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह को ये पसंद नहीं आया। क्योंकि जो माँ को नाराज करता है ना, खुदा भी उससे नाराज हो जाता है। और जिससे खुदा नाराज हो जाता है ना, उस पर जरूर खुदा का कहर आता है। क्योंकि अल्लाह तो कहार व जब्बार है। तूने मुझे नाराज किया, अल्लाह भी नाराज हुआ और तेरे साथ ये हुआ। बेटा अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, तो याद रखे माँ को कभी तकलीफ ना पहुंचाना, बाप को कभी तकलीफ ना पहुंचाना। माँ को कभी परेशान मत करना, बाप को कभी परेशान मत करना। माँ बाप की उम्मीदों पर हर वक्त खरा उतरना। माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि मेरे बच्चे जब जवान होंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन के भी दिखाओ। माँ बाप को सुकून दो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की सेवा करो। अगर तुम माँ बाप की खिदमत करोगे ना तो जन्नत जरूर तुम्हें मिलेगी। क्योंकि जन्नत माँ के कदमों में है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तो कभी माँ को भी नाराज मत करना, कभी बाप को भी नाराज मत करना। अगर अभी भी तुम अपने माँ बाप से नाराज हो ना, तो आज ही उन रूठे हुओं को मना लेना, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। और अगर तुमने अपने माँ बाप को नहीं मना पाया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर अल्लाह ही जाने कि तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ा मकाम होता है माँ बाप का, तो माँ बाप की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें। जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो फिर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है। तो माँ बाप की इज्जत करें,